الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ہر امت کو اپنے بہت سے انعامات سے نوازا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالی مؤمنین پر اپنا ایک بہت بڑا احسان بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک رسول اللہ رب العزت نے بھیجا ہے جسے کچھ مشن اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. ان ذمہ داریوں کا تذکرہ اس آیت کے آخری حصے میں ہے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کا علم ان کو سکھاتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن کی تشریح لوگوں کو سکھاتے ہیں. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو پہلی ذمہ داری ذکر کی گئی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. تلاوت کے حوالے سے آپ پر مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت اجر و ثواب رکھا ہے، جو ایک حرف پر 10 نیکیوں سے شروع ہو کر اخلاص کے اعتبار سے زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے ایک بہت بڑی فضیلت ملی ہے. ہم اس فضیلت کو عام طور پر سنتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس کی تہ میں جا کر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. ارشاد نبوت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یوں خیرکم، تم میں سے بہترین کی جو سند ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو عطا فرمایا ہے. اب اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سند اور اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عمل کی طرف بڑھنا ہے جس بنیاد پر خیرکم کا فیصلہ ہوتا ہے اور خیرکم کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. وہ کیا ہے کہ یا تم قرآن سیکھنے والوں میں سے ہو جاؤ یا قرآن سکھانے والوں میں سے ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ آپ قرآن سکھانے والے تب بنیں گے جب پہلے قرآن کریم کو خود سیکھ لیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ یا تو تم معلم بنو یا متعلم بنو، یا ان علم سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو. قرآن کریم کی تلاوت آج ہمارے معاشرے میں بڑی مظلوم کیفیت سے گزر رہی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو مرد ہوں یا عورتیں، ان کی تلاوت قرآن کریم کتنی درست ہے، کتنی درست نہیں ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوگا کہ ہم عام طور پر بچوں اور بچیوں کو 4th 5ویں کلاس پوری ہونے تک محلے یا علاقے کے
کسی معلم یا معلمہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور پرائمری کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیوشنوں اور اکیڈمیوں کا سلسلہ سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ان ابتدائی سالوں میں جتنی تلاوت سیکھ لی ہے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور ساری زندگی پھر اسی کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی اچھا استاد یا اچھی معلمہ مل گئی تو گویا قرآن کریم کی درست تلاوت سیکھ لی گئی، اور یہ مرد یا یہ عورت ساری زندگی قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھے گا اور پڑھائے گا۔ لیکن اگر اتفاق سے انہیں اچھا معلم یا اچھی معلمہ نہ مل سکی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عموماً والدین بچوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور ابتدائی تعلیم پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ جی بچے کی آمین ہو گئی ہے، بس قرآن کریم ختم ہو گیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بچے اور بچی کی آمین ہو گئی ہے، اب اس نے قرآن سیکھ لیا ہے، نہ اب اس کو مزید بہتر کرنا ہے، نہ اس کی تلاوت کا معیار بہتر کرنا ہے، نہ مخارج اور صفات کی ادائیگی سیکھنی ہے، بس آمین ہو گئی، سیکھ لیا، جیسا معلم یا معلمہ نے سکھا دیا، بس اب ساری زندگی اسی پر کام چلے گا۔ اگر وہ درست تھا تو درست، اور اگر وہ کمزور تھا تو یہ کمزوری ساری زندگی چلے گی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کمزوری والا پہلو وہ غالب ہوتا ہے اور لوگوں کی تلاوت وہ درست نہیں ہوتی۔ یہاں ہماری آپ کی ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہم آپ کے کندھوں پر آن پڑی ہے کہ مشن نبوت کی ادائیگی کے لیے جب لوگوں کو تلاوت صحیح کرنا نہیں آ رہی تو یہ کن لوگوں نے سکھانا ہے؟ انہی لوگوں نے سکھانا ہے جنہوں نے پہلے سیکھا اور اب سکھانے کے مرحلے میں ہیں۔ آپ اہل علم میں سے کچھ حضرات سیکھنے والے ہیں اور کچھ حضرات سکھانے والے ہیں، مردوں سے تعلق رکھتے ہوں یا خواتین سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب ہمیں اپنے معاشرے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پہلے خود صحیح انداز میں قرآن کریم کو سیکھنا ہے، وہیں معاشرے کے ان افراد کے لیے بھی ہمیں کوئی پلاننگ کرنی ہے، کوئی سوچ بچار کرنی ہے، اور تعلیم بالغاں کے قرآنی حلقات کے بارے میں سوچنا ہے۔ تعلیم بالغاں کے قرآنی حلقات کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک گھریلو خواتین کے پاس کچھ مناسب وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر ان کے لیے اپنے گھر کی بیٹھک میں یا گلی محلے کی کسی ایسی مناسب بیٹھک یا جگہ پر ان کے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کر لیا جائے تو یقیناً خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہماری تعلیم اور ہماری تلاوت کا مرحلہ وہ مکمل ہو، اور اگر اس میں کوئی اتار چڑھاؤ ہے تو اس کی درستگی ہو جائے۔ لہذا اس سطح پر آپ پڑھنے والے حضرات کو اور پڑھانے والے حضرات کو اپنی مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے۔ بعینی اسی طرح اگر سننے والوں کا تعلق مرد حضرات کے ساتھ ہے تو انہیں اپنے نمازیوں کے اندر تعلیم بالغاں قرآنی حلقات کا آغاز کرنا چاہیے، تاکہ ہر نماز کے بعد، ہر دن کی کسی ایک نماز کے بعد، یا ہفتے میں 2 یا 3 دن کی نمازوں کے بعد ان حلقات کا آغاز کیا جائے، اور اس میں نمازی اپنے قرآن کریم کی درستگی کریں،
کوشش یہ کی جائے کہ اجتماعی سبق دیا جائے اور اجتماعی سبق سنا جائے، تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ افراد کو پڑھایا جا سکے اور بہتر نتائج مختصر وقت میں سامنے آ سکیں۔ صرف تلاوت کی حد تک ہی یہ معاملہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کے جو تجویدی قواعد ہیں جن کی بنیاد پر تلاوت کو درست پڑھا جا سکتا ہے، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ہم خود پہلے سیکھیں اور پھر لوگوں کی درستگی کریں تلاوت کے حوالے سے اور قواعد تجوید کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی موجود ہیں، اور مزید آسانی کے لیے ناچیز نے 22 قواعد تجوید مختلف انداز میں 2-3 منٹ کے دورانیے پہ مشتمل مرتب کیے ہوئے ہیں، جو آڈیو شکل میں ہیں، اور وہ آپ کے ذمہ داران تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ آپ حضرات روزانہ تجوید کا ایک قاعدہ اچھی طرح سمجھیں اور اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں اپلائی کریں، تاکہ وہ قاعدہ ذہن نشین ہو جائے اور ادائیگی درست ہو جائے۔ اس نہج پہ اگر ان 22 آسان قواعد تجوید کو ذہن نشین کر لیا جائے اور ان کی اپلائی صحیح طور پر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی اپنی تلاوت بھی درست ہو جائے گی، اور کسی کی تلاوت بھی درست کرانی ہو تو ان قواعد تجوید کی روشنی میں آپ کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ اور یہ سیکھنے سکھانے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ خیرکم کی سند وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ آپ معاشرے کے سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ یہ خیرکم کا لفظ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ فرمانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جسے یہ مقام و منصب اور مرتبہ عطا ہو جائے اس کے لیے کتنی ہی بڑی سعادت ہے۔ بہت سے اکابر بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھا سنا گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم، مفسر اور محدث ہونے کے باوجود قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے جڑے رہتے تھے، تاکہ انہیں اس حالت میں موت آئے کہ وہ قرآن سیکھنے والے ہوں یا قرآن سکھانے والے ہوں، تاکہ انہیں خیرکم کا یہ منصب حاصل رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ذمہ داری بیان فرمائی گئی ہے وہ یزکیہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا، اپنے صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ اور تربیت یہ وہ اصلاحی پہلو ہے جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ اور والدین کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ اور والدین کی اصلاحی باتوں کو انتہائی محبت سے سننا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرا لینی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی شخصیت کا جو ترازو ہے وہ علم سے بڑھ کر اس کی تربیت ہے۔ اگر علم تو بہت ہے، تربیت نہیں ہے تو وہ شخصیت نامکمل ہے، اور اگر علم کم بھی ہے لیکن تربیت بہت اونچی ہے تو اس شخص کی شخصیت معاشرے میں بہت باوقار اور بہت بلند و بالا ہوگی، اس لیے کہ اس کی تربیت اور تزکیہ اور اصلاح ہو چکی ہے۔ لہٰذا ان بڑوں کی باتوں کو انتہائی محبت سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ یہ ہمیں ہر بات پر ٹوکتے ہیں۔ ان کے ٹوکنے کا، ان کے روکنے کا،
ان کے بتانے کا مقصد وہ اپنے شاگردوں اور اپنی اولاد کی اصلاح ہے اور ترقی ہے اور معاشرے کا بہترین فرد تیار کرنا ہے، اور یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی نیابت کرتے ہوئے یہ ذمہ داریاں والدین اور اساتذہ پر آن پڑی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو قرآن علوم سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو علوم رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کو سکھائے، اور وہ آج تک ہم لوگوں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یوں قرآن کے علوم کو سیکھنا اور سکھانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داری ہے، اور صحابہ کرام کا وہ مقام ہے کہ نبی سکھانے والے ہیں، صحابہ سیکھنے والے ہیں، اور پھر صحابہ سکھانے والے ہیں، تابعین سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل قرآن علوم کا یہ اس دور سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ پہلو قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ آج ہم کتنا قرآن علم سیکھ رہے ہیں اور کتنا قرآن علم سکھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ آتا ہے، کتنے لوگوں کو قرآن کریم کی صحیح تفسیر آتی ہے، اور کتنے لوگ سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کی برکت سے امت کو عطا فرمایا۔ اب یہ آگے کیسے پہنچے گا کہ ہم خود سیکھنے والے ہوں اور پھر آگے لوگوں کو سکھانے اور پڑھانے والے ہوں؟ لیکن آج قرآن کریم کا علم، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر، قرآن کریم کا درس، یہ ہماری مسجدوں سے بھی کچھ ناآشنا سا ہو گیا۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی اسے شناسائی حاصل نہ رہی، اور ہم نے قرآن سیکھنے سکھانے کا، قرآن علم کے سیکھنے سکھانے کا، اس کے ترجمہ و تفسیر کے پڑھنے پڑھانے کا جو حق تھا وہ کما حق ادا نہیں کیا، جس کا طبی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر قرآن کریم کا علم سیکھنے کا شوق تھا، جذبہ تھا۔ سکھانے والے جب ہم حق پرست اور حق والے نہیں رہے تو ایسے لوگوں نے قرآنی درس اور قرآنی حلقات قائم کیے کہ جنہوں نے قرآن سکھانے کے نام پر لوگوں میں ایسے افکار پھیلائے جن سے ہمیں آپ کو اتفاق نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے نمائندہ افکار نہیں ہیں، بلکہ خود ساختہ من گھڑت افکار ہیں، جنہیں فتنہ بھی کہا جا سکتا ہے، جنہیں گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع اور پھلنے پھولنے کا موقع اس لیے ملا کہ ہم نے خود قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا جو عمل تھا اس کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس خلا کو پر کیا۔ اب ایسے لوگوں پر فتوے لگانا، ایسے لوگوں کے شکوے کرنا یہ مسائل کا حل نہیں، بلکہ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم خود میدان عمل میں اتریں اور قرآن علم سیکھیں اور قرآنی حلقات قائم کریں، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر لوگوں کو پڑھائیں اور درس قرآن کریم کے حلقے قائم کریں، چاہے وہ یومیہ بنیادوں پہ ہوں، ہفتے میں 2 دن ہوں، ہفتے میں 1 دن ہوں، ویکینڈ پہ ہوں، 15 روزہ ہوں، یا کم سے کم ماہانہ ہوں۔ تو یہ حلقات ہمیں
خود اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر میں، اپنے گلی محلے میں قائم کرنے چاہیے، تاکہ ہم قرآن کریم کا سچا اور سچا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور قرآن سیکھنے کے حوالے سے لوگوں میں جو تشنگی پائی جاتی ہے، جو شوق پایا جاتا ہے، اس شوق کی تکمیل کا سامان ہم اہل حق کریں۔ اگر اہل حق نہیں کریں گے تو پھر اہل باطل اس خلا کو پر کر کے گمراہیاں پھیلائیں گے، اور لوگ جب گمراہ ہوں گے تو اس کے قصوروار کون ہوں گے؟ یہ صورتحال ہم آپ پر مخفی نہیں ہے کہ اس میں ہم آپ برابر کے قصوروار ہوں گے کہ ہم نے اپنی صحیح ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایسے لوگ میدان عمل میں آ گئے جنہوں نے قرآن کے نام پر گمراہ کن افکار معاشرے میں پھیلائے، اور یہ صورتحال گلی محلے میں آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ کو میدان عمل میں اترنا ہوگا، اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، پھر ہم اس مشن نبوت کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس سے عہدہ برا ہو سکیں گے، اور اس ذمہ داری کو کسی حد تک ہم پورا کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی بہتر انداز میں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ذمہ داری یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وہ الحکمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی علم کے ساتھ ساتھ قرآنی تشریح بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ علم جس کا تعلق قرآن کریم کے براہ راست علم کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی تشریح کے ساتھ ہے، اس میں کچھ زائد چیزیں ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم و معارف ہیں جو احادیث شریفہ کی شکل میں ہمیں ملے، اور ان کا تعلق قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کے ساتھ ہے۔ یہ قرآنی فکر و فلسفے کے اعتبار سے حکمت کا پہلو ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو یہ منصب تبیین و تشریح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی نقطہ نظر سے عطا ہوا ہے، اور جب ہم اس تبیین و تشریح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے، اور اگر احادیث شریفہ کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کو ایک طرف کر دیا گیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تشریح من مانے اصولوں پر، من مانے فہم کے اعتبار سے اور من مانی بنیادوں پر کی جائے گی، جو قرآن کی مراد نہیں بلکہ افراد کی ذہن کی ایک خود ساختہ تشریح ہوگی، جسے قرآن کا اور قرآنی علم کا عنوان دیا جا سکے گا، اور وہ حقیقت قرآن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر معاشرے میں کچھ لوگوں کا جائزہ لیں تو وہ قرآن کریم کو اپنے ذاتی فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور احادیث شریفہ کو قرآن کریم کی تشریح سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ انکار حدیث کا وہ پہلو ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کو احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو من مانی تشریح کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگر من مانی تشریح کرنی ہے تو پھر انہیں احادیث شریفہ کو قرآن کریم سے کاٹنا پڑتا ہے، قرآن کریم سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے، اور احادیث شریفہ کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں
اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ انکار حدیث نہیں کرتے اس وقت تک وہ قرآن کریم کی من مانی تشریح نہیں کر پاتے۔ تو یوں محترم سامعین و سامعات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ذمہ داریاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بأحسن طریق انجام دیں، پھر آپ کے صحابہ کرام نے سر انجام دیں، اور وہ سلسلہ ان سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور یہ امانت آج ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کو صحیح طور پر آگے منتقل کر دیا تو ہم اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ امانت اگلی جنریشن تک، اگلی نسل تک، اپنے شاگردوں تک، اپنی اولاد تک صحیح طور پر نہ پہنچائی تو ہم اس ذمہ داری کی ادائیگی میں قصور کرنے والے ہوں گی، کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قصور اور کوتاہی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ حضرات علم سے وابستہ ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ موقع اور یہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں، آپ کو اساتذہ فراہم کیے گئے ہیں، آپ کو اس کے لیے ایک سٹیج اور ایک جگہ متعین کر کے دی گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانے والا کوئی نہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں جگہ مہیا نہیں، انہیں سٹیج مہیا نہیں، انہیں موقع مہیا نہیں، انہیں بیٹھک مہیا نہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے شوق کے باوجود، اپنے جذبے کے باوجود اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے تو آپ کو انتہائی شوق سے، انتہائی محبت سے یہ مرحلہ پورا کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ کل اپنی اولادوں کو، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو، اپنے ماحول اور معاشرے کو قرآنی علوم سے آپ بہراور کر سکیں، ان کی تلاوت درست کر سکیں، ان کا تزکیہ اور تربیت کر سکیں، انہیں درس قرآن دے سکیں، انہیں درس حدیث دے سکیں، اور قرآن و حدیث کے علوم سے انہیں شناسا کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم جب یہ انتظام کرتے ہیں تو ہمیں مال جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہمیں اس سے گریز اور دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے اسکول اور کالج کے لیے ہزاروں روپے کی ماہانہ فیسیں ادا کرتے ہیں۔ اگر قرآن سیکھنے سکھانے کے ایک نظم کو چلانے کے لیے کوئی ہمیں قربانی دینی پڑے اور ہمارے اندر استطاعت موجود ہو تو ہمیں اسے شرف سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایک نظام چلے گا، ایک نظام چلتا رہے گا اور یہ فیض جاری و ساری رہے گا، لہٰذا ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس مشن نبوت کے ساتھ وابستہ رکھے اور ان ذمہ داریوں کو، اس امانت کو جو ہمارے کندھوں پر آن پڑی ہے، بہتر طریقے سے سیکھ کر بہتر طریقے سے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔